کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ اتنے جلدی کیوں کر لیتے ہیں؟ خاص طور پر یہ بات کہ ہمارے معاشرے میں 5ویں کلاس کے بعد بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے اور ان کی دنیاوی تعلیم وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہاں کسی کے خلاف بات کرنے یا کوئی فتویٰ دینے نہیں آیا۔ میں صرف ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب مل کر سوچ سکیں اور اپنی اپنی رائے دے سکیں۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چند سال اسکول جاتا ہے، پھر 5ویں کے بعد اسے مدرسے میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ وہاں وہ قرآن، حدیث اور فقہ پڑھتا ہے جو انتہائی قابل احترام علوم ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا وہ بچہ سائنس، میتھ اور انگلش سیکھ رہا ہے؟ اکثر صورتوں میں اس کا جواب نہیں میں ہوتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم کسی بچے کو 5ویں کلاس کے بعد ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل بننے کی تعلیم شروع کروا دیتے ہیں؟ ایسا ہم کبھی بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شعبے میں جانے کے لیے 12 سال کی بنیادی اور وسیع تعلیم ضروری ہوتی ہے۔ یہی اصول دنیا کے ہر تعلیمی نظام میں مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تعلیم کا ایک سادہ سا طریقہ ہے۔ پہلے 12 سال کی براڈ ایجوکیشن، جس میں انگلش، میتھ، سائنس اور سوچنے سمجھنے کی منطق شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد 4 سال کی بیچلرز ڈگری اور پھر مزید 2 سال یا 3 سال کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ یہی نظام میڈیکل میں ہے، یہی نظام انجینئرنگ میں ہے اور یہی نظام دنیا کے باقی تمام پروفیشنل شعبوں میں ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ دینی تعلیم کے معاملے میں ہم اس ترتیب کو کیوں بدل دیتے ہیں؟ کیا دینی تعلیم کو بھی ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہر بچے کو، چاہے وہ آگے چل کر کچھ بھی بنے، اس کو 12 سال کی بنیادی وسیع تعلیم ضرور ملنی چاہیے۔ ان سالوں میں سائنس، انگلش، میتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی علوم اور اخلاقی تربیت شامل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی بچہ اسلامی تعلیم کو اپنا میدان بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 سال کی اسلامک ایجوکیشن کی بیچلرز کی ڈگری ہونی چاہیے، جہاں حدیث، تفسیر اور فقہ کو علمی اور تحقیقی انداز میں پڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہو تاکہ ایک ایسا عالم تیار ہو جو اپنے علم میں بھی مضبوط ہو اور اپنے زمانے کو بھی سمجھتا ہو۔ آج کے دور میں علماء کو صرف مسجد یا مدرسے تک محدود نہیں رہنا پڑتا، انہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، نئی نسل کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر یہ سوال سائنسی اور عقلی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک عالم کو سائنس یا انگلش کی بنیادی سمجھ ہی نہ ہو تو وہ اپنی بات کو مؤثر انداز میں دوسروں تک کیسے پہنچائے گا؟ آج کی نئی نسل ہر بات کو دلیل اور منطق کے ساتھ سمجھنا چاہتی ہے۔ اگر ہمارے علماء کے پاس جدید علم اور زبان نہیں ہوگی تو مسئلہ اسلام کا نہیں بلکہ اس کی درست نمائندگی کا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسہ غلط ہے یا دینی تعلیم غیر ضروری ہے، میرا صرف یہ کہنا ہے کہ شاید ہمارے نظام میں ترتیب درست نہیں۔ پہلے ایک مضبوط بنیاد ہونی چاہیے اور اس کے بعد دینی علوم میں اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے۔ یہ میری سوچ ہے۔ اب میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا 5ویں کے بعد دینی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، یا کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے 12 سال کی براڈ ایجوکیشن ہر بچے کے لیے ضروری ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، کیونکہ یہ بات ہم سب کے بچوں کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔